هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 253۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کیا، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، وأیدناہ بروح القدس، اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم، اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فمنهم من آمن، تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لے آیا، ومنهم من کفر، اور کوئی وہ جس نے کفر کر لیا، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے رسولوں کو فضیلت دینے کے حوالے سے کچھ باتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رسول ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رسول بھیجے، فضلنا بعضهم على بعض، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجوں میں فرق رکھا ہے۔ ویسے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں وہ تمام کے تمام انبیاء فضیلت کے حامل ہیں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، البتہ فرق یہ ہے کہ نبوت میں اور رسالت میں تو تمام نبی برابر ہیں، لیکن نبیوں کی جو بعض جزوی فضیلتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جیسا کہ آدم بھی اللہ کے نبی تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، ہمارے نبی بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ مختلف ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں یہ موسیٰ سے مختلف ہیں۔ تو نبیوں کی جو جزوی فضیلتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، البتہ نبی ہونے میں یا رسول ہونے میں
یا اللہ کا پیغام پہنچانے کی حیثیت سے تمام نبی آپس میں برابر ہیں. لا نفرق بین احد منہم، نبوت اور رسالت میں ہم نبیوں کے درمیان تفریق کے قائل نہیں ہیں. دیکھیں آدم علیہ السلام جو تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک خاص فضیلت دی تھی. وہ خاص فضیلت یہ تھی کہ وہ 60 ہاتھ قد ان کا قد مبارک تھا، اور اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اب یہ آدم کی فضیلت ہے، یہ کسی اور نبی کی فضیلت نہیں ہے. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام جو تھے نا، وہ خود بھی نبی تھے، ان کے والد بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے. اب یہ جو فضیلت ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو بھی نہیں دی. تو اس فضیلت میں یوسف علیہ السلام جو ہے نا یہ خاص ہیں، اور یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی. ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بڑی خاص فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو معراج کروائی. اب یہ معراج کروانے کی جو فضیلت ہے یہ ہمارے نبی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تو سادہ انداز میں یوں سمجھیے کہ جو جزوی فضیلتیں ہیں نا نبیوں کی، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں. البتہ جو مجموعی فضیلتیں ہیں وہ تمام کے تمام جو انبیاء علیہم السلام ہیں وہ ان میں برابر ہیں. البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر مجموعی فضیلتوں کی بات کی جائے، یعنی تمام کے تمام نبیوں میں سے ہم نے کسی ایک نبی کو منتخب کرنا ہو کہ اس کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلتیں دی ہیں، تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کوئی دو آراء نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے اندر مجموعی طور پہ جو فضیلتیں تھیں وہ سب سے زیادہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. یعنی اللہ نے مجھے قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار بنا دینا ہے، اور اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجموعی فضیلت ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے جب اس وقت سفارش کریں گے جب کوئی بھی سفارش نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجموعی فضیلت ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، مجھے انبیاء اللہ کے جو دیگر انبیاء ہیں نا ان سے زیادہ فضیلت نہ دیا کرو. یعنی بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ فضیلت نہ دیا کرو. حالانکہ آپ کی فضیلت تو تھی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو فضیلت عطا کی تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ مجھے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ فضیلت نہ دیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے، ایک جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی تھی اور انکساری تھی. اگرچہ آپ کی فضیلت موسیٰ سے بھی زیادہ تھی، عیسیٰ سے بھی زیادہ تھی، ابراہیم، یوسف، ہود، نوح علیہ السلام سب سے زیادہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو یعنی ایک عاجزی کے طور پہ پیش فرماتے تھے. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض جو لوگ تھے نا وہ یہ کرتے تھے کہ ایک نبی کی شان کو بڑھا کے دوسری کی کم کر دیتے تھے. یعنی بعض نئے مسلمانوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ تمہارا جو نبی ہے نا عیسیٰ، اس کی فضیلتیں تھوڑی ہیں اور ہمارے نبی کی فضیلتیں زیادہ ہیں. اب جب یہ کہا جائے گا کہ تمہارے نبی کی فضیلتیں تھوڑی ہیں، ہمارے نبی کی فضیلتیں زیادہ ہیں، تو یہ ایک نامناسب بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اور یہودیوں کے آپس میں اس وجہ سے جھگڑے شروع ہو گئے. یہودی کہتے تھے کہ ہمارے جو موسیٰ ہے نا وہ زیادہ بافضیلت ہیں اور باکرامت ہیں، اور ہمارے مسلمان کہتے تھے کہ ہمارے نبی کی فضیلت زیادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مجھے انبیاء علیہم السلام کے
مقابلے میں زیادہ فضیلت نہ دیا کرو تو یہ اس پیرائے میں ہے، وگرنہ حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اور ہم ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی نبیوں کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یا باقی نبیوں کی جو فضیلتیں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ باقیوں کی بھی فضیلت ہے، ہمارے نبی کی بھی فضیلت ہے، البتہ ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین نے کچھ زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جہاں فضیلت کی بات کی وہاں کہا کہ کچھ اللہ کے نبی ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کی ہے، اللہ نے گفتگو کی ہے۔ تو اللہ کا جو گفتگو کرنا ہے نا یہ بھی بندے کو بافضیلت بنا دیتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے معراج کے موقع پہ گفتگو کی ہے، موسیٰ سے بھی گفتگو کی ہے، آدم علیہ السلام سے بھی اللہ رب العالمین نے گفتگو فرمائی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہے کہ موسیٰ تو کلیم اللہ ہے اور یہ اعزاز اللہ نے ہمارے نبی کو نہیں دیا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العالمین نے معراج کے موقع پر گفتگو فرمائی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات اللہ رب العالمین کی جو گفتگو ہوتی ہے نا یہ فضیلت نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ نے تو ابلیس سے بھی گفتگو کی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ اللہ کی جو گفتگو کرنا، اللہ جس سے گفتگو کر لے وہ اس کی فضیلت ہے، تو شیطان ابلیس سے بھی تو اللہ رب العالمین نے وہ پورا ایک مکالمہ ہوا تھا نا، جب اس کو جنت سے نکالا تھا تو وہ پوری ایک گفتگو تھی۔ اب وہاں جو گفتگو تھی نا اللہ رب العالمین کی، وہ فضیلت دینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ڈانٹنے کے لیے تھی، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے تھی، زجر توبیخ کے لیے تھی۔ وہ تو اس کو ڈانٹ پلائی تھی، وہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں اختلاف کریں؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے بندوں کو دو اختیار دے دیے۔ ایک اختیار یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہو تو کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو اللہ نے وہ اختیار بھی بندے کو دیا ہے۔ اب جب اللہ نے بندے کو نیکی کرنے کا بھی اختیار دے دیا، برائی کرنے کا بھی اختیار دے دیا، اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے، اور اگر اللہ کے اختیار ملنے کے بعد کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں جو قصور ہے وہ اللہ رب العالمین کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس بندے کا اپنا ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین وہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔